حق ہے اور مصدق ہے ان کتابوں کا جو ان کے پاس ہے. تو اب انہوں نے اس اللہ کی اس کتاب کو نہیں مانا تو مصدق کو نہیں مانا تو مصدق کو بھی تو نہ مانا. مصدق کو نہ مانا تو مصدق کو بھی نہ مانا. تو مصدق پر بھی ایمان نہ ہوا. وہ کیسے کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا کہ ہم ان کو مانتے ہیں جن پر جو ہم پر اتارے. تو جب قرآن کو نہ مانا تو تورات کو بھی نہ مانا. کیوں یہ جو ماوراء ہوئے حق ہے اور مصدق لما معہم کا تو اس کا انکار مصدق کا انکار مصدق کا انکار ہے. تو دعوی ایمان تو صحیح نہ ہوا نا. کیا کہا ہمیں یہ آپ مولانا ایسا کریں یا تو پھٹی ذرا ہو کیونکہ میں اونچا ہوں گے نیچے. کل سے آج احتیاط کریں کل سے اونچی سی پھٹی لانی. میری عادت ہے کہ کوئی بات ذرا قابل توجہ ہو یا مشکل ہو تو میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ مجھے تسلی ہو کہ آپ حضرات سمجھیں. جی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو ان کے لیے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس سے ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے ہم ایمان نہیں لاتے. اس کے اللہ پاک نے دو جوابات دیے. ایک جواب ہے تحقیقی اور ایک ہے الزامی. تحقیقی جواب یہ ہے وہ اول حق مصدقا لما معہم. حالانکہ یہ ماوراء جو ہے وہ حق ہے اور جو مصدق ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. تو جب اس کو نہ مانا تو اس پر ایمان نہ لائے مصدق پر تو مصدق پر بھی تو ایمان نہ ہوا. تو کیسے کہتے ہو مومن. اب الزامی جوابات ان کی کیسی کی. اچھا فرمایا تو ان سے کہہ دے کیوں قتل کرتے رہے خدا کے پیغمبروں کے سے پہلے اگر مومن یہ ایمان میں ہے کہ پیغمبروں کو شہید کیا کرو. تم جو کہتے ہو مومن ہے تو کیا خدا کے پیغمبروں کو شہید کرنا ایمان ہی ہے. دوسری چیز تاکید سے موسیٰ علیہ السلام لائے وقت تمہارے پاس واضح دلائل یعنی تمہارے بڑوں کے پاس. پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا الہ. اس کے بعد وہ تم ظالم تھے. تو یہ بچھڑے کو الہ بنانا ایمان ہے. بچھڑے کو الہ بنانا ایمان ہے. تیسری چیز جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تورات کے ماننے اور پھر تم نے انکار کیا ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر تو کہا ہم نے پکڑو ما آتیناکم بقوہ اور سنو جو کچھ سنو. تو کیا وعدہ کتنی ایمان ہے. فبالنقض ایمان. تم جو کہتے ہو کہ نؤمن ہو تو ایمان اس کا نام ہے. کہا انہوں نے سمعنا وعصینا یعنی زبان سے کہا ہم نے سنا دل میں کہا عصینا نہیں ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ یہاں مزاحمات وہ یہ بیضاوی قرطبی وغیرہ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الْعِجْلِ حب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلائی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. تو بتاؤ تم کہ یہ کون سا ایمان ہے کہ زبان سے کو ہم نے سنا دل میں کہو نہیں مانتے اور بچھڑے کو معبود بنایا پیغمبروں کو شہید کیا وعدہ شکنی کی. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم بری ہے وہ چیز جس کا تم ایمان حکم دیتا ہے اگر مومن ہو. اگر یہ ایمان ہے تو پھر یہ کوئی شے نہیں. یہ تمام الزامی شکل. پھر بھائی ہم یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت ہماری ہی ہے. وہ آج ہی کے سبق میں انشاءاللہ العزیز آئے گا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى. کہتے تھے جنت تو ہماری دادی جی کی جاگیر ہے. نصارہ کہتے تھے نہیں ہماری نانی کی جاگیر ہے ہم ہی جاگیر. آخرت کا گھر ہمارا ہی ہے. فرمایا تو کہہ دے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے یہاں خالص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں فتمنوا الموت موت کی آرزو کرو اگر ہو تم سے. مطلب یہ ہے کہ جنت کے حصول میں مانے تو موت ہی ہے نا. تو گویا نہ جلدی جلدی ہمیں موت دے دے تاکہ ہم اپنی جاگیر میں پہنچ جائیں. رب تعالیٰ فرماتے ولن یتمنوا حرف لن مضارع پر داخل ہو تو استقبال کی نفی ہوتی. ہرگز نہیں آرزو کریں گے اس موت کی کبھی. کیوں؟ بما قدمت ہے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے کرتوتیں بھیجی ہیں
ان کو اپنے عقیدے بھی معلوم ہے، عمل بھی معلوم ہے، اخلاق بھی معلوم ہے، یہ کبھی موت نہیں مانگے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بخوبی جانتا۔ فرمایا کہ موت کیا مانگے، ولا تجدنہم، البتہ ضرور پائے گا تو ان کو احرص الناس، اس میں تفضیل کا صیغہ، زیادہ حریص لوگوں سے زندگی، یہ سب لوگوں سے زندگی کے زیادہ حریص، ومن الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو زندگی کی حرص۔ کیوں؟ مشرکین میں ایسے بھی تھے جو قیامت کے منکر تھے، وما نحن بمبعوثین اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید، ہے ہاتھا ما توعدون من یخرج العظام وہی رمیم۔ تو مشرک جو تھے وہ تو قیامت کے منکر تھے، یہودی اور نصرانی اصولی طور پر قیامت کو مانتے، قیامت کے منکر نہ، تو یہ مشرکوں سے بھی زندگی کے زیادہ فان، ان کو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی پھر ہمارا جو حشر ہوگا۔ مشرکین جو قیامت کو مانتے ہیں ان سے بھی زیادہ ان کو یود احدہم، پسند کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک لوگ، اس لوگ کو شرطیہ نہ سمجھنا، کشاف، بیضاوی، روح المعانی، مدارک، ابصور وغیرہ میں لو مصدریۃ بمعنی ان کی، لو مصدریہ ہے ان کے معنی میں، شرطیہ نہیں ہے۔ تو یود احدہم، پسند کرتے ہر ایک ان میں سے لو اس کو کہ عمر دیا جائے 1000 سال۔ لو کا مفہوم سمجھے، شرطیہ نا، ان لو مصدریہ بمعنی ان، اس کو پسند کرتے کہ عمر دی جائے۔ وما ہوا کی ضمیر راجع بسوے احدہم، اور نہیں وہ احدہم بے مزحزح ہی کہ دور کرے اس احدہم کو عذاب سے، ان یحمل، یہ نائب فاعل ہے مزحزح، ہوا کی ضمیر کے تو جاتی ہے احدہم کی، اور ہی کی ضمیر، اچھا، ان یحمل نائب فاعل ہے مزحزح، اور یہ فاعل اس کا، اور نہیں وہ احدہم کہ اس کو دور کرے عذاب سے، ان یحمل، عمر دیا جانا، 1000 سال کی عمر مل جائے تو کیا عذاب سے بچ جائیں گے؟ واللہ بصیر بما یعملون۔ کہہ دے جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا علیہ السلام پر، بے شک اس نے اتارا اس کو تیرے دل پر اللہ کے اذن سے، یہ مصدق ہے ان چیزوں کی جو اس کے پہلے ہیں، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، اعلیٰ جمیعہم والا نبینا صلوات و تسلیمات، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن کا، اور البتہ تاکید کہ ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں صاف صاف، اور نہیں انکار کرتے ان آیات کا مگر نافرمان۔ اوا کلّا معاہدوا، اور کیا جب کبھی بھی وعدہ کریں گے، یہ وعدہ کیا انہوں نے وعدہ کرنا، نبذہ پھینک دیا اس وعدے کو ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لایا۔ اور جس وقت آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے مصدق تھا اس چیز کا جو ان کے پاس تھی، نبذہ پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی، اور پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جس کی پیروی کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور بھی کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ چیز جو اتاری گئی 2 فرشتوں پر بابل کے اندر، ہاروت اور ماروت علیہ السلام، اور وہ نہیں سکھلاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ لیتے پختہ بات ہے ہم فتنۃ آزمائش ہیں پر تو کفر نہ کر، فیتعلمون، پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے وہ چیز کہ تفریق ڈالتے اس کے ذریعے بین المرء و زوجہ، خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان، اور یہ جانتے ہیں البتہ وہ جس نے خریدا اس کو، حاصل کیا اس کو، شہر کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور البتہ بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، کاش کے یہ جان لیتے، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور ڈرتے رہتے، البتہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہوتا، کاش کے یہ جان ضرور۔
بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کا ذکر ہے، ان کے گناہوں کا۔ ان کوتاہیوں میں یہ بھی ہے، عبداللہ ابن سوریہ سواد کے ساتھ مدینہ طیبہ سے چند میل دور ایک مقام تھا جس کا نام تھا فدق۔ فدق مشہور مقام ہے شیعہ اور سنیوں کے اختلاف۔ فدق میں رہتا تھا عبداللہ ابن سوریہ، تھا وہ آور یکچشم کانا تھا، اور اس وقت یہود کا سب سے بڑا مولوی وہ تھا، کافر مولا تھا اس وقت وہ ان سے۔ اچھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہی آپ پر کون فرشتہ لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ کہنے لگا یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے راز بتلایا کرتا تھا، اگر میکائیل وہی لاتے تو پھر ہم مانتے۔ اس موقع پر یہ اترا تو کہہ دے جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا علیہ السلام، بس بے شک اس جبرائیل علیہ السلام نے نزلہ اتارا اس کتاب کو تیرے دل پر باذن اللہ، اور یہ کتاب مصدق ہے ان کی جو پہلے کتابیں۔ یہاں بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی نے یہ لکھا کہ نزلہ کی ضمیر جو ہے موعود فی ذہن کے لیے، اور وہ قرآن پاک، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے پہلے رکوع میں بما انزل اللہ پڑھا، ابھی آپ نے پہلے پڑھا ولما جام کتابوں میں عند اللہ، قرآن ہی تو موجود ہے۔ موت پہ ذہن تو تب ہو اس کا ذکر نہ ہو۔ بات سمجھ آتی ہے؟ کتاب کا ذکر قرآن کا تو موجود ہے، اور وہ حق و مصدق لما معہم میں، تو اس کتاب کو اتارا تیرے دل پر اللہ کے اذن سے۔ مصدق ہے ان کتابوں کا جو اس سے پہلے، وہ ہدن و بشریٰ للمؤمنین۔ جو شخص اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا علیہ السلام، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن کا۔ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جبر کا معنی ہے عبد، ایل کے معنی اللہ، میکا کے معنی عبد، ایل کے معنی اللہ، اشراق کے معنی عبد، ایل کے معنی اللہ، تو وہ سب کے معنی ہوئے عبد اللہ عبد اللہ۔ ان تینوں کے ذکر تو حدیثوں میں آتا ہے۔ مسلم کی روایت میں رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کا نام کسی حدیث میں نہیں آتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالی فتح الباری، اب وہ شیخ اصبہانی رحم اللہ تعالی کی کتاب العظمت کے حوالے سے بعض صحابہ سے نقل کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام۔ ملک الموت کے لفظ تو قرآن میں ہیں، کسی مرفوع روایت میں نہیں۔ کتاب العظمت کے حوالے سے فتح الباری میں بعض صحابہ سے ان کا نام نقل کرتے ہیں اسرائیل۔ تو قرینہ یہ ہے کہ اسرا کے معنی ہوں گے عبد کے، پیر کے معنی ہوں گے اللہ کے۔ باقی یہ تین تو بخاری میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں صرف 6 فرشتوں کے نام آئے، سارے قرآن 4 فرشتوں کے نام اس رکوع میں، جبرائیل و میکائیل، اور آگے آئے گا ہاروت و ماروت۔ 2 فرشتے اور ہیں، ایک ہے یسبح الرعد بحمدہ، رعد علیہ السلام فرشتے کا نام، اور ایک فرشتے کا نام ہے مالک، یا مالکو لیقضی علینا ربک، وہ جہنم کا انچارج فرشتہ ہے۔ جنت کے انچارج فرشتے کا نام ہے رضوان۔ تو سارے قرآن پاک میں صرف 6 فرشتوں کے نام ہیں، 4 کے جہاں ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو آپ کی طرف واضح واضح آیتیں اتاری ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کے مگر فاسق۔ فرمایا یہ بڑے وعدہ شکن لوگ ہیں، کیا جس وقت کہ انہوں نے وعدہ کیا کوئی وعدہ
نبذ فریق منہم، آپ پہلے سن چکے ہی کہ انہوں نے تورات کے ماننے کا وعدہ کیا تھا، فبما نقضہم، اور کل کے سبق میں پڑھا اخذنا میثاقہم، اور بھی میثاقہم، تو یہ وعدہ کر کے وعدہ شکنی کرتے بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ اور جس وقت آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصدق ہے اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تورات زبور وغیرہ، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کو پس پشت، ایسے گویا کہ وہ جانتے ہیں۔ اب اس کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ کتاب اللہ سے مراد ہے تورات۔ تورات میں آپ کی آمد کی بشارت تھی، وہ نہیں مانی۔ دوسری یہ ہے کہ کتاب اللہ سے قرآن کریم مراد۔ کتاب اللہ کی دونوں تفسیریں موجود ہیں، کبیر میں ہے، روح المعانی میں ہے، البحر المحیط وغیرہ میں ہے، دونوں۔ اور یہ لوگ جو تھے جادو کے بڑے ماہر، اور جادو جو ہے یہ عالم اسباب کی چیز ہے، ما فوق الاسباب نہیں۔ معجزہ اور کرامت یہ ما فوق الاسباب چیز ہے، اسباب سے بالا تھا۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر ثابت، کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ولی کے ہاتھ پر ثابت۔ تو معجزہ اور کرامت ما فوق الاسباب چیزیں، انسان کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ رب کا فعل ہوتا ہے۔ اس پر ہم نے مستقل کتاب لکھی ہے، ہدایت المرتاب الی طریق ثواب، رائے ہدایت۔ ایک رائے سنت ہے، ایک رائے جنت ہے، یہ الگ ہے رائے ہدایت۔ اس میں ہم نے قرآن، حدیث اور متکلمین کے ٹھوس سوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ معجزے میں انسان کا کوئی ذاتی دخل نہیں، نہ کرامت میں۔ اچھا، یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ کرتے تھے یہ جادو، اور لوگوں کو یہ کہتے تھے یہ ہماری کرامت ہے، یعنی جادو کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دغا کو اور فریب کو توڑنے کے لیے دو فرشتے تھے جن کا ذکر ہے، اور یہ کڑی ملاتے تھے کہ ہم یہ جو کام کرتے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام سے منقول ہے۔ اپنے جادو کی کڑی سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں کہ اس زمان وہ ان سے نقل ہوتی چلی آئی ہے، لہذا ہم مقبول۔ اب تعالیٰ نے فرمایا جادو کفر ہے، خدا کا پیغمبر نہ کفر کرتے ہیں نہ کیا۔ وقت اب انہوں نے پیروی کی، ما تتلو کیا۔ تلا یتلو تلاوتن کے معنی ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو تلون کے معنی پیچھے چلنا۔ اتلو فیہا تلو البدی، مقامات آپ نے پڑھی ہوگی۔ تلا یتلو تلو کے معنی ہیں پیچھے پڑھنا، تلا یتلو تلاوتن کے معنی ہیں پڑھنا۔ تو مصادر کے بدلنے سے بھی معنی بدلتے۔ ذکر یذکر ذکرن، زبان سے یاد کرنا۔ ذکر یذکر ذکرن، دل میں یاد کرنا۔ حجر یحجر حجرن، اس کے معنی ہوتے چھوڑنا۔ حجر یحجر حجرن، بکواس بکنا۔ تو مصادر کے بدلنے سے بھی معنی بدلتے۔ تلاجتن تلاوتن کے معنی پڑھنا، تو بعض نے اس کو تلاوتن سے لیا۔ یہ پیروی کرتے اس چیز کی جس کو پڑھتے رہے شیاطین اور جنات سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت، اور بعض اس کو تلاجتن تلون سے لیتے۔ معنی یہ ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی پیروی کرتے رہے شیاطین اور جنات سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ جادو کفر ہے، انہوں نے نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ کیسے کفر کیا؟ یعلمون، شیطانوں سے جنات مراد، یعلمون الناس سحر، لوگوں کو جادو سکھا، یہ انہوں نے۔ تم نے خواہ مخواہ سلیمان علیہ السلام کے ذمے یہ بات لگا۔
آگے بات توجہ سے سمجھنا. میں نے ابھی بات عرض کی ہے کہ یہ یہودیوں کے مولوی اور پیر جادو کرتے تھے، اثر اس کا ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ ہماری کرامت، لوگوں کے ذہن بگاڑے گئے. اللہ تعالیٰ نے امتحانی طور پر 2 فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت علیہ السلام. وہ لوگوں کو نظر آئے. لوگوں سے انہوں نے کہا دیکھو یہ جو کرتے ہیں ان کے پیر اور مولوی یہ جادو ہم بھی جانتے ہیں، ہے کفر، مت سیکھو. ہم آزمائش کے طور پر آئے ہیں، سیکھنا چاہتے ہو تو ہم سکھاتے ہیں کفر. یہ جادو ہے، کرشمہ نہیں، کرامت نہیں، معجزہ نہیں. تو یہ 2 فرشتے امتحان ہوتے ہیں. اس کا ذکر ہے وما اور موصولہ، اور وہ چیز سیکھتے تھے، سکھلاتے تھے جو اتاری کی 2 فرشتوں پر بابل شہر کے اندر، ہاروت اور ماروت. اور وہ نہیں سکھلاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ پہلے کہہ لیتے انما نحن فتنۃ، پختہ بات ہے ہم آزمائش سے امتحان کے لیے آئے، فلا تکفر، سیکھنے والے تم کفر مت، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، کرامت نہیں ہے، جادو ہے، اور یہ معجزے اور کرامت کے نام سے خواہ مخواہ کا بشا. بس لوگ ان سے سیکھتے تھے وہ چیز جس کے ساتھ بیوی خاوند میں بگاڑ اور تفریق پیدا کرتی اور نہیں ضرر دے سکتے تھے اس کے ساتھ کسی کو مگر باذن اللہ. ہر چیز کے اندر اثر تو رب ڈالتا ہے. آگ میں جلانے کا اثر ہے تو رب ڈالے، تو نہ ڈالے تو قلنا یا نار کونی بردن و سلامہ، کیا بگاڑ سکی. چھری کا کام ہے کاٹنا، نہ کاٹے تو ابراہیم علیہ السلام 2 سے تیز چھری چلائیں، اسماعیل علیہ السلام کا نرم اور نازک گلا نہ کٹے. ہر چیز کا مؤثر حقیقی فرمان. قیلا، بعض حضرات نے یہ تفسیر بھی نقل کی ہے قیلا اور رویہ کے ساتھ کہ ماں کو نفی کے لیے لیتے، کہنا چاہتے ہیں کہ اور نہیں اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل کے اندر جو ہاروت اور ماروت تھے، ان پر کچھ نہیں اتارا. ماں کو نفی، موصولہ نہ. بات تو بڑی اچھی تھی، لیکن آگے جو ہے وہ اس کی تردید کرتی اس تفسیر. کیوں وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ، یہ اگلے الفاظ اس تفسیر کی تائید نہیں کرتے. کیونکہ اس تفسیر کا مفہوم یہ ہوا کہ فرشتوں پر کوئی جادو وادو نہیں اتارا گیا تھا، لوگوں نے خواہ مخواہ ان کی طرف نسبت کی. تو آگے یہ لفظ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ اگلے الفاظ اس تفسیر کی تائید نہیں کرتے. اسی لیے قیلا رویہ دو کے راستے نقل کیا. فرمایا نہیں ضرر دے سکتے وہ جادو کے ذریعے کسی کو مگر باذن اللہ، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جو ان کو ضرورت دیتی اور نہ ان کو نفع دیتی. اور البتہ تاکید سے وہ جانتے ہیں کہ جس نے اشترا ہو، حاصل کیا اس جادو کو، آخرت میں اس کا کچھ حصہ کیا. یہاں بڑی تفصیل سے بیان کیا شاہ عبدالعزیز صاحب مدرس دہلوی رحمہ اللہ تعالی. جادو کی قسمیں بھی بیان کی ہیں 12-13، اور فقہی حکم بھی بیان کیا ہے. جادو کی بعض قسمیں ہیں کفر اور شرک. کفر شرک ہو تو آخرت میں تو کچھ حصہ نہیں، مشرک کے لیے خروج سے ناری. اور بعض قسمیں جادو کی ایسی ہے کہ کفر شرک کو تو نہیں پہنچی لیکن معصیت اور گناہ کو پہنچی. اگر معصیت اور گناہ کی حد تک ہوں تو کافر نہ ہوگا، کسی نہ کسی وقت دوزخ سے نکل آئے گا. تو اقسام بھی عبیدہ ہیں، حکم بھی جدا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، ابھی آپ نے پڑھا شروع بمانے پاؤ، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا اپنی جانوں کو. وہ یہ ہے کہ جادو انہوں نے حاصل کیا. اور اگر شروع کو
اشتراک کے معنی میں تو انفسہم میں نظر حافظ ہوگا، ما شرو بھی لانفسہم، جو چیز خریدی انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، لو کانوا یعلمون۔ اس لو کے متعلق دو تفسیریں، ایک یہ ہے کہ لو تمنی کے لیے، تمنی کے لیے ہو تو جزا کی ضرورت ہے، مانا یہ کاش کے یہ لوگ جان، اور دوسرے کہتے ہیں کہ لو جو ہے شرطیہ، شرطیہ ہو تو جزا اس کی ماننی پڑے، وہ یہ ہے لو کانوا یعلمون لمشتراہ